بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ایک احرام میں ایک سے زائد عمرے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اسی کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کے دو پہلو ہیں، یا اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ ان کا احرام سے مراد وہ لباس ہے جو مرد پہن لیتا ہے، یعنی جو سفید چادریں ہم عمرہ کی یا حج کی نیت کرتے ہیں تو دو سفید چادریں ہم پہنتے ہیں، اس سے مراد وہ۔ نمبر دو، احرام سے مراد عمرہ کی نیت ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ احرام در حقیقت نیت ہی کا نام ہے، یعنی آپ عمرہ کی نیت کرتے ہیں، آپ حج کی نیت کرتے ہیں، اسی نیت کا نام در حقیقت احرام ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس نیت کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے کام جو اس سے پہلے حلال تھے، اب نیت کے بعد آپ کے اوپر وہ حرام ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا، جب نیت کر لی جاتی ہے تو اب مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا منع ہے، تو مرد یہ سفید رنگ کی دو چادریں پہن لیتا ہے، تو اس لیے ہم ان چادروں کو عام طور کے اوپر احرام کہہ دیتے ہیں۔ اگر تو ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ یہ جو احرام کی چادریں ہم پہنتے ہیں، ان چادروں میں ایک عمرہ مکمل کر لیا اور حلال ہونے کے بعد، یعنی عمرے کے تمام ارکان کو پورا کرنے کے بعد آپ نے حلق بھی کروا لیا، حلق کروانے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے چینج کر لیے، اب اگر آپ اگلے دن یا اس سے اگلے دن بغیر دھوئے ہوئے اسی احرام میں، اسی لباس میں دوبارہ سے انہی چادروں کے اندر اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر تو یہ لباس کے متعلقہ سوال ہے تو پھر تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، انہی چادروں میں آپ بغیر دھوئے ہوئے جتنے مرضی عمرے کر سکتے ہیں، اگر وہ صاف رہیں۔ ویسے گرمی ہو تو گرمی میں چلنا، طواف کے دوران، پھر سعی کے دوران، اور پھر آپ کے ہوٹل سے آپ حرم میں آتے ہیں تو یہ چلنے پھرنے میں پسینہ بھی آ جاتا ہے بسا اوقات، تو احرام میں پسینے کی اسمیل بھی ہو سکتی ہے، تو بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ بغیر دھوئے ہوئے آپ جتنے مرضی چاہیں ایک احرام میں، یعنی انہی دو چادروں میں عمرے کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے پوچھنے کا اصل مقصد یہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جب ہم ایک دفعہ نیت کر کے وہاں پر چلے گئے، احرام باندھا، لباس پہنا، ہم نے دو چادریں مرد نے پہن لی، اب نیت کی اور ہم وہاں پر چلے گئے، ایک عمرہ ہم نے مکمل کر لیا، اور عمرہ مکمل کر کے اب حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے، اور وہیں سے ہم دوبارہ سے دوسرا عمرہ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایک عمرہ مکمل کیا، ایک عمرہ مکمل کرنے کے بعد باہر جائے بغیر ہی دوسرا عمرہ شروع کر دیا، تو کیا اس طریقے سے عمرہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ دو عمرے یک بعد دیگرے بغیر حرم کی حدود سے باہر گئے ہوئے کرنا، یہ جائز، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس مسئلہ کو آپ سمجھ لیجئے۔ جب آپ اپنے گھر سے، اپنے وطن سے روانہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان سے، تو انڈین ہے، انڈیا سے بنگلہ دیشی ہے، وہ بنگلہ دیش سے جائے گا، تو یہاں سے جانے کے بعد ہمارے لیے جو آخری حد ہے بغیر احرام کے، وہ آخری حد ہے میقات۔ اب احرام کے بغیر ہم میقات سے آگے نہیں گزر سکتے، میقات تک ہم بغیر احرام کے جا سکتے ہیں۔ جب میقات آ جاتا ہے، میقات سے ہم نے احرام باندھنا ہے اور پھر ہم نے حدود حرم میں داخل ہونا ہے، آگے جانا ہے۔ تو اب جو ہے یہ ہے باہر والوں کے لیے۔ جب آپ ایک دفعہ وہاں پر چلے گئے، آپ نے میقات پہ احرام باندھ لیا، جا کر آپ عمرہ کرتے ہیں، تو اب عمرہ کرنے کے بعد آپ کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ طواف کریں، سعی کریں، حلق یا قصر کروائیں، یعنی پورا سر ٹینڈ کروا لیں یا پورے سر کے بال کٹوا لیں۔ اس کو کروانے کے بعد اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، آپ حلال ہو گئے ہیں، تو اب آپ اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہیں سے آپ دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے، یہ بالکل منع ہے۔ ایک عمرہ مکمل کیا اور آپ کہتے ہیں میں وہیں سے دوسرا عمرہ کر لوں، تو یہ بالکل منع ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے اب لازم یہ ہے کہ کم از کم جو آپ کے لیے اجازت ہے وہ یہ کہ آپ مقام تنعیم یعنی مسجد عائشہ پر چلے جائیے، وہاں پر جا کر آپ دوبارہ عمرہ کی نیت کیجئے۔ جرانہ پر چلے جائیے، وہاں پر جا کر آپ دوبارہ عمرہ کی نیت کیجئے، یا پھر آپ میقات کی طرف نکل جائیے، باہر کو چلے جائیے، طائف کی طرف چلے جائیں آپ، تو وہاں پر جا کر آپ عمرہ کی نیت کیجئے۔ یہاں پر رہتے ہوئے، حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے
ایک عمرہ مکمل کرنے کے بعد حدود سے باہر نکلے بغیر آپ دوسرا عمرہ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر دم لازم آ جاتا ہے، دم لازم آ جاتا ہے۔ تو عمرہ کے لیے ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا ہوگا۔ آپ باہر جائیں گے، آپ مقام تنعیم پر مسجد عائشہ میں جائیں گے، آپ جرانہ میں جائیں گے، آپ طائف کی طرف چلے جائیں گے، وہاں میقات سے احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، اب آپ آ کر دوبارہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے دونوں پہلوؤں کے اوپر میں نے بات کر لی ہے۔ اگر لباس احرام سے مراد لیا جائے تو لباس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، مرد انہی چادروں میں بغیر دھوئے ہوئے جتنے چاہے عمرے کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ باہر جانا، مقام ہل کے اوپر کہیں پر بھی چلے جائیں، میقات کے اوپر چلے جائیں، وہاں سے آپ نیت کیجئے، دوبارہ سے آپ آ کر عمرہ ادا کر لیں۔ لیکن جب ایک عمرہ آپ نے ادا کر لیا تو اب حدود حرم سے باہر کیے بنا آپ اگر دوسرا عمرہ کریں گے تو یہ بالکل منع ہے، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسجد کی باادب اور مقبول حاضری اور آپ کے روضہ اقدس کے اوپر سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔